السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھ رہے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو آج ہم آیت نمبر 282 کو آگے کریں گے۔ پارٹ 1 ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں کیا تھا، آج انشاءاللہ تعالی پارٹ 2 ہونے والا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور واقعی چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا، تو ضرور ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ شروع کریں گے یہاں سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یأب، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا یأب، یأب، سمجھ آ رہی؟ یہاں دیکھیے، یہاں تو ہم نے الف مدہ کیا، بالکل آسان۔ اس کے بعد یا کو ہم حمزہ ساکینہ کے ساتھ ملا رہے ہیں، لہٰذا یہاں پر جھٹکا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جھٹکا ہوگا، جیسے کہ یا 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 یا، اور با۔ با کو بالکل آرام سے پڑھنا ہے، بعض اوقات لوگ جھٹکا دیتے ہیں تو یا با ہو جاتا ہے، یا با، ایسا نہیں ہونا، یا با۔ با بالکل آرام سے نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ با میں جھٹکا نہیں ہونا چاہیے اور لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی سوچتا ہے کہ با کو لمبا نہیں کرنا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں جھٹکا دیں گے، نہیں، با کو بالکل آرام سے نکالنا، با، ولا یأبا، یأبا، ٹھیک ہے؟ آگے کاتبن، کاف الف زبر کا، تا زیر تی، با دو پیش، بن۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ۔ تو اب یہاں پر کون سا قاعدہ بنا؟ اظہار کا قاعدہ بنا۔ حمزہ آنے سے اظہار کا قاعدہ بنتا ہے، لہٰذا ہم نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، کاتبن، آئین، کاتبن، بن، بن، آگے چلے گئے آئین، ٹھیک ہے؟ یہاں تو ہم نے اظہار کا قاعدہ کیا، اس کے بعد آئین، نون ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے، وہ بھی غنے کے ساتھ ملائیں گے، غنے کے ساتھ۔ تو کیا پڑھیں گے؟ عین۔ یہ کون سا قاعدہ بن رہا ہے؟ ادغام ناقص کا قاعدہ۔ ادغام ناقص کا ایک دوسرا نام ہے ادغام مال غنہ، ٹھیک ہے؟ غنے کے ساتھ والا ادغام، اس کا ترجمہ ہوا۔ آگے پڑھیں گے یکتوبا، یہاں تک دیکھیں، ٹھیک ہے؟ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، ٹھیک ہے؟ آگے کیا ہے؟ کما، کاف زبر کا، میم الف زبر ما، کما، کما، علمہ اللہ، عین لام زبر عل، کیا پڑھنا؟ عل، عل، واسطہ حلق، عل، بالکل صحیح طریقے سے عین، عل، عل، لا، ما، ہل، اللہ، کما علمہ اللہ، یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو علمہ اللہ، کیا پڑھیں گے؟ علمہ اللہ۔ ہا کی ادائیگی پراپر اسٹاپنگ کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ اگر ہا ادا نہیں ہوا لفظ چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، لفظ اللہ کا لام کو موٹا بھی رکھنا کیونکہ ہا کے اوپر پیش ہے، اور عین کی ادائیگی بھی صحیح کرنا۔ آگے چلیں گے، فَلْيَكْتُبْ، فا لام زبر فل، یا کاف زبر یک، فَلْيَكْ، تا با پیش، توبو، کیا پڑھیں گے؟ توبو، قلقلہ کر رہے ہیں یہاں پر،
یہ دیکھیے یا کو ہم کاف سے ملا رہے ہیں اور تا کو با سے ملا رہے ہیں. اب دونوں میں دیکھیے میری آواز بالکل ڈفرینٹ ہے. فَلْيَكْتُبُ فَلْيَكْتُبُ سمجھ آ رہی؟ یکتب. یا کو جب کاف سے ملا رہے ہیں تو آواز بالکل مل کے رہ رہی ہے, جدا نہیں ہو رہی. تا کو جب با سے ملا رہے تو آواز مل کے جدا ہو رہی ہے. تو یہی فرق ہے قلقلہ میں اور غیر قلقلہ میں. قلقلہ میں آواز مل کر جدا ہوتی ہے اور غیر قلقلہ میں آواز صرف مل جاتی ہے. وہاں پر کہنا ہے بھائی آپ مل جائیں, مل کر ہی رہیں, آپ کو جدا نہیں ہونا. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا آگے چلیں گے. فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي واو لام زبر ول, یا میم پیش یم, وَلْيُم لام زیر لی, لام لام زیر لل, وَلْيُمْلِلِ الَّذِي لَذِي نرمی کے ساتھ یا مدہ کر رہے ہیں, لَذِي لجی لجی نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے, آگے علیہ عین زبر ع, لام یا زبر لی, نرمی کے ساتھ کریں گے. علی 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 نہیں بولنا بلکہ علی علی علی. ہا لام زیر ہل ہل ہل. حقو ہا قاف زبر حق, قاف پیش قو, حقو. ہا کو بالکل سینے کی طرف سے نکالنا ہے, حقو. آگے وَلْيَتَّقِلْ واو لام زبر ول, یا تا زبر یت, تا زبر تا, وَلْيَتَّا وَلْيَتَّا. قاف لام زیر قل, قاف لام زیر قل, لام کھڑا زبر لا, ہا زبر ہا. اب دیکھیے یہ لفظ اللہ کلام سے پہلے کیا ہے, قاف کے نیچے زیر ہے, تو لفظ اللہ کلام کو باریک رکھنا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ, ٹھیک ہے, وَلْيَتَّقِ اللَّهَ, اللہ اللہ نہیں بولیں گے بلکہ لاہ. آگے رَبَّهُ, را با زبر رب, با زبر با, رب, ہا الٹا پیش ہو, رَبَّهُ. اس را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے, زبر ہے. آگے ولا واو زبر و, لام الف زبر لا, ولا یب خس, یب خس. یب میں قلقلہ اور خس میں سین کی ادائیگی سیٹی کے ساتھ, سیٹی کی جو آواز ہے نا وہ جھلکنی چاہیے, ابھرنی چاہیے. خس خس, ٹھیک ہے. ولا یبخس, ولا یبخس, خوا کو موٹا بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, خس خس نہیں بولنا, خس خس خس. ٹھیک ہے. من ہو, میم نون زیر من, ہا پیش ہو, من ہو. یہاں پر اظہار کا قاعدہ کر رہے ہیں, من ہو. شیئا, شین یا زبر شی, یا لین کا قاعدہ, نرمی جلدی معروف, خیال رکھنا ہے. اور حمزہ دو زبر ان ہے تو یہاں پر سٹاپ کریں گے تو حمزہ اور الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے, ایک زبر ہٹ جائے گا, گویا کہ یہاں پر الف مدہ کر کے رکیں گے. جب بھی دو زبر پر وقف کرتے ہیں تو لوگ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دو زبر کو ہٹا کر سکون لگا دیتے ہیں, کیونکہ ان کو بس ایک یہی رول معلوم ہے سٹاپنگ کا کہ آخری حرف کی جو حرکت ہے اس کو ہٹا کر سکون لگایا جاتا ہے, تو ان کو اور جو سٹاپنگ کے رولز ہے وہ نہیں معلوم. تو آج میں واضح کرتی ہوں, غور سے سنیں, جب بھی ڈبل زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھیں گے, یعنی کہ یہ ایک زبر ہٹ جائے گا, اب ہو جائے گا شیئا شیئا. ٹھیک ہے, ایک بار اوپر سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. تو 2 لائن پھر ہم لوگوں نے کور کیا ہے. تو 2 لائن کر کے بالکل آرام آرام سے ہم سیکھیں گے. کوئی جلد بازی نہیں ہے, ہم کوئی معمولی کتاب نہیں سیکھ رہے ہیں, ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہیں. تھوڑا حوصلہ رکھے اور تھوڑا جذبے کے ساتھ سیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو کوئی ہڑبڑی نہیں ہے, پیشنس رکھے. تو ہم 2 لائن کر کے ہی سیکھیں گے, اچھے سے سیکھیں گے, کم سیکھیں گے لیکن اچھے سے سیکھیں گے. تو چلیے نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. میرے پلے لسٹ کو ضرور چیک کریں اور خاص کر میری شارٹس ویڈیو جو ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں, اس سے آپ کی نہ جانے کتنی غلطیاں درست ہو جائے گی. وہ 1 منٹ کا جو شارٹس ہوتا ہے وہ آپ کی ساری کنفیوژن دور کر دے گی. تفصیلی طور پر میں شارٹس بناتی ہوں, اور میری جو شارٹس ویڈیو ہوتی ہے نا وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی. میں پورا واضح کرتی ہوں 1 منٹ تک. پورا 1 منٹ کا ویڈیو 60 سیکنڈ کا ویڈیو میں آپ کو ایک قاعدہ پورے اچھے سے سمجھ آ جائے گا. تو ضرور بھی ضرور شارٹس ویڈیو کو جا کر چیک کریں. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے اور میرے لیے اس کا اجر لکھتے چلے جائیں اور میرے علم میں بھی اضافہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.